بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، تو آج ادارے کے زیر اہتمام شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ حضرت قاسم کے جشن ولادت کے سلسلے میں یہاں یہ منعقد ہو رہی ہے مجلس محفل مقاصدہ، اور ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا رضا باقری صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب رضا باقری۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرجہم۔ چار میں سے امام زمانہ کی شان میں پیش خدمت۔ سید عالم کے دل کا چین زندہ ہے، سید عالم کے دل کا چین زندہ ہے، حیدر و محمد کا نور عین زندہ ہے، اس زمانے کے بے وفا یزیدوں سے کہ حجاب غیبت میں ایک حسین زندہ ہے، کہ حجاب غیبت میں ایک حسین زندہ ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ نور کی ہے یہ محفل، ہے یہاں علی اکبر، نور کی ہے یہ محفل، ہے یہاں علی اکبر، جشن کا حسین عنوان نوجوان علی اکبر، تیرا جشن کرتے ہیں، بزم ہم سجاتے ہیں، التجا ہے تو آ جا، اب یہاں علی اکبر، التجا ہے تو آ جا، اب یہاں علی اکبر، حسن ہے محمد کا اور سن ہے زہرا کا، کیا رقم کروں تیری خوبیاں علی اکبر، کیا رقم کروں تیری خوبیاں علی اکبر، کلمہ گو محمد کے گر بھلائیں گے تجھ کو، گر بھلائیں گے تجھ کو، دیں گے کس طرح آخر وہ اذان علی اکبر، دیں گے کس طرح آخر وہ اذان علی اکبر، شاد ابن حیدر ہے آج جشن اکبر ہے، آج
آج جشن اکبر ہے، مسکرا کے کہتی ہے ہر زبان علی اکبر، مسکرا کے کہتی ہے ہر زبان علی اکبر، نور کی ہے یہ محفل، ہے یہاں علی اکبر۔ درود بھیجیے۔ اللہم صلی اللہ جزاک اللہ رضا باقری صاحب، آپ کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب وہ اس وقت ہمارے ساتھ شجاع حسین ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب شجاع حسین۔ بال محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد ایک اکبر کی شکل میں یارا، ایک اکبر کی شکل میں یارا، ایک اکبر کی شکل میں یارا، کتنے یوسف چھپا لیے تو نے، کتنے یوسف سبحان اللہ چھپا لیے تو نے، اور ایک شبیر کی خوشی کے لیے ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت کہ اچھا، دو محمد بنا دیے تو نے، ایک اکبر پر محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھے پر جاؤں جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، یا علی یا جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، اور علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، کہ علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں،
جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں، اور کہا یہ عرض کے شامی سے رن میں قاسم نے، کہ کہا یہ عرض کے شامی سے رن میں قاسم نے، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد اور ہم بتاتے چلیں خواتین حضرات آپ کو کہ منظوم وہ خراج عقیدت کے بعد تو آخر میں جناب شیخ جلیل بھی خطاب فرمائیں گے، اور اب میں زحمت دوں گا علی مہدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد مائک سے میوٹ رکھیں تو ذرا ڈسٹربنس کم ہوگا براہ کرم۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر بلا بے شک، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، سبحان اللہ۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، اور کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، واہ، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، سامنے کر
کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، خواب تو قد سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، صلو علی محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی فرجہم جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب علی مہندی، اور اب میں سمجھ دوں گا جناب شبہات حسین صاحب کو، اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں گے، اپنا کلام پیش کریں گے جناب شبہات حسین صاحب۔ مومنین و مومنات السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب زین العابدین علیہ السلام کی شان میں چند اشعار ہیں، تاکہ 2 ہی 3 اشعار پڑھوں گا، اس دن نہیں پڑھ پایا تھا۔ اے زین العابدین تیرے احترام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں، حضور سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں، سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں، حضور کہتے ہیں جس کو لا کرو بیمارو ناتمام، کہتے ہیں جس کو لا کرو بیمارو ناتمام، مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام میں، مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام میں۔ اور آخری شعر ہے، خطبہ دیا کچھ ایسا ازاں یاد آ گئی، دربار جدید میں خطبہ دیا کچھ ایسا ازاں یاد آ گئی، دور ہے یہ اثر محافظ حق کے کلام میں، ہے یہ اثر محافظ حق کے کلام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں، سبحان اللہ۔ مدن والے محمد جل فرجہم۔ حضرت علی اکبر کے شان میں چند اشعار پیش خدمت ہیں، مختصر ہی رہے گا۔ جانے بطول جانے پیمبر کہا گیا، تو جانے بطول جانے پیمبر کہا گیا،
اسلام کے شباب کو اکبر کہا گیا، سبحان اللہ، اسلام کے اچھا ہے، شباب شباب کو اکبر کہا گیا، واہ، اکبر کہا گیا۔ حضور کرتے تھے اہل بیت زیارت رسول کی، کرتے تھے اہل بیت زیارت رسول کی۔ حضور اس واسطے شبیہ پیغمبر کہا گیا، اچھا ہے، اس واسطے شبیہ پیغمبر کہا گیا۔ دنیا میں علی جمال نبی عمر فاطمہ، نام علی جمال نبی عمر فاطمہ، یاد آئی جب حسین کا دل بر کہا گیا، یاد آئی جب حسین کا دل بر کہا گیا۔ در اللہ رے حسین کے کڑیل جوان کی شان، اللہ رے حسین کے کڑیل جوان کی شان، اللہ کی اذان میں اکبر کہا گیا، اللہ کی اذان میں اکبر کہا گیا۔ دو صوتے اذان شباہت صوتے رسول ہے، اکبر کا لفظ مرضی داور کہا گیا، اکبر کا لفظ مرضی داور کہا گیا، گیا۔ اس واسطے شبیہ پیغمبر کہا گیا۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہ تھے جناب شباہت حسین صاحب، اور اب میں آخر میں درخواست کروں گا جناب نسیم فروغ صاحب سے کہ وہ اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب نسیم فروغ جی ایک دفعہ درود بھیجیں سر۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد اجل فرجہم۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی منقبت کہ یہ چراغ نو نہیں ہے خانہ سرور کے پاس، یہ چراغ نو نہیں ہے خانہ سرور کے پاس، اور نور پیغمبر کا روشن ہے علی اکبر کے پاس۔ واہ بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ نور پیغمبر کا روشن ہے علی اکبر کے پاس، اور ہو بہو تصویر احمد ہے پسر شبیر کا، ہو بہو تصویر احمد ہے پسر شبیر کا، اور ہے پیغمبر کی نشانی صفت پیغمبر کے پاس، ہے پیغمبر کی نشانی صفت پیغمبر کے پاس، اور جو صباحت چہرہ اکبر کو حق نے کی عطا، جو صباحت چہرہ اکبر کو حق نے کی عطا، ارے نور کی ایسی کشش کب ہے مہو اختر کے پاس، اور اللہ اللہ فاطمہ زہرا کی عظمت پیش حق، اللہ اللہ فاطمہ زہرا کی عظمت پیش حق، آیا تطہیر بھی سجدے میں ہے چادر کے ساتھ، آیا تطہیر بھی سجدے میں ہے چادر کے پاس، اور ان کو زینب نے رکھا ہے ہر گھڑی اپنے قریب، ان کو زینب نے رکھا ہے ہر گھڑی اپنے قریب، ایک سبب تسکی کا اکبر تھے دل مستر کے پاس۔
اور حسن یوسف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے دیکھیے، واہ واہ واہ، حسن یوسف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے دیکھیے، اور حسن کی خیرات ملتی ہے علی اکبر کے پاس، بے شک، اس کی خیرات ملتی ہے علی اکبر کے پاس، اور 2000 خانے ضروری ہیں برائے زندگی، 2000 خانے ضروری ہیں برائے زندگی، اور ایک عزا خانہ ہو دل میں ایک ہو ہر گھر کے پاس، ایک عزا خانہ ہو دل میں ایک ہو ہر گھر کے پاس، اور کر کے دم ناد علی کرتے ہیں ہم جاں کا حصار، کر کے دم ناد علی کرتے ہیں ہم جاں کا حصار، مشکلیں آتی کہاں ہیں حامی حیدر کے پاس، اور اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں کہتے ہیں شعر، اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں کہتے ہیں شعر، ہم تو رہتے ہیں ہمیشہ اپنے ہی محور کے پاس، بہت اچھا، واہ واہ واہ، اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں کہتے ہیں شعر، ہم تو رہتے ہیں ہمیشہ اپنے ہی محور کے پاس، واہ، اور آپ کے شایان شان مدد کرے کیسے فروغ، آپ کے شایان شان مدد کرے کیسے فروغ، اور لفظ کچھ کم پڑ گئے ہیں آپ کے نوکر کے پاس، اور یہ چراغ نو نہیں ہے خانہ سرور کے پاس، نور پیغمبر کا روشن ہے علی اکبر کے پاس۔ ایک دفعہ درود بھیج دینا، پھر میں جناب قاسم کے منقبت پیش کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ یوں تو میلاد میں آنے کا صلہ اپنی جگہ، یوں تو میلاد میں آنے کا صلہ اپنی جگہ، اور جشن قاسم کو منانے کا مزہ اپنی جگہ، اپنی جگہ، واہ، جشن قاسم کو منانے کا مزہ اپنی جگہ، اور مدح قاسم میں چلا ذہن رسا اپنی جگہ، کیا کہنے ہیں، بہت اچھا مثال، واہ، شکریہ، مدح قاسم میں چلا ذہن رسا اپنی جگہ، اور خود بخود ہونے لگی شہ کی عطا اپنی جگہ، جگہ، واہ، خود بخود ہونے لگی شہ کی عطا اپنی جگہ، قصد مدحت کا کیا چلنے لگا خوب قلم، قصد مدحت کا کیا چلنے لگا خوب قلم، پھر وہی چلنے لگی تازہ ہوا اپنی جگہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، قصد مدحت کا کیا چلنے لگا خوب قلم، پھر وہی چلنے لگی تازہ ہوا اپنی جگہ، اور تنگیے وقت میں اشعار بہت خوب ہوئے، تنگیے وقت میں اشعار بہت خوب ہوئے، اور خوب کاغذ پہ قلم جم کے چلا اپنی جگہ، خوب کاغذ پہ قلم جم کے چلا اپنی جگہ، اور چاند کا حسن فلک پر رہا بے حد و حساب، چاند کا حسن فلک پر رہا بے حد و حساب، پر رخ حضرت قاسم کی ضیا اپنی جگہ، چاند کا حسن فلک پر رہا بے حد و حساب، پر رخ حضرت قاسم کی ضیا اپنی جگہ، نور تو سارے ہی عالم میں نظر آئے گا، نور تو سارے ہی عالم میں نظر آئے گا، اور فروا کے گھر میں جو روشن ہے دیا اپنی جگہ، اور ہو بہو باپ کی صورت ہیں جناب قاسم، ہو بہو باپ کی صورت ہیں جناب قاسم، اور نقش معصوم پہ چلنے کی ادا اپنی جگہ، نقش معصوم پہ چلنے کی ادا اپنی جگہ، اور حسن یوسف کو ذرا اور فزوں ہونے دو،
حسن یوسف کو ذرا اور فزوں ہونے دو، اور فزوں ہونے دو، پھر کہیں ہوں گے یہ قاسم کی طرح اپنی جگہ، پھر کہیں ہوں گے یہ قاسم کی جگہ طرح اپنی جگہ، اور تہنیت دیتے ہیں مولا کو مدینے والے، تہنیت دیتے ہیں مولا کو مدینے والے، اور دل کے غنچوں کے چٹکنے کی صدا اپنی جگہ، اور ماں پھوپھی دونوں کو پیارا ہے حسن کا پیارا، ماں پھوپھی دونوں کو پیارا ہے حسن کا پیارا، ان پہ شبیر کی ہے چشم ولا اپنی جگہ، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی ہنسی ہیں لیکن، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہی ہنسی ہیں لیکن، ہاں مگر فروق ہے ماہ لقا اپنی جگہ، اور سب نے شہزادے کو رخصت کیا میدان کے لیے، ماں کا اٹھتا ہوا وہ دست دعا اپنی جگہ، رن میں وہ شیر گیا رنگ جمائے گا بھی، جنگ شبر تھی الگ کرب و بلا اپنی جگہ، اور زقِ شامی کے بیٹوں کو تہے تے کیا، ایک ایک کر کے کیا سب کو فنا اپنی جگہ، اور سرخ رو دامن اسلام کو جان دے کے کیا، سرخ رو دامن اسلام کو جان دے کے کیا، مقصد شاہ کو قاسم نے رکھا اپنی جگہ، اور یوں تو شبیر پہ ہر شخص نے جان واری ہے، یوں تو شبیر پہ ہر شخص نے جان واری ہے، کھولا قاسم نے مگر باب نیا اپنی جگہ، اور منقبت حضرت قاسم کی لکھی سب نے فروغ، منقبت حضرت قاسم کی لکھی سب نے فروغ، اور ذکر قاسم میں ہے یہ میری نوا اپنی جگہ، یوں تو میلاد میں آنے کا صلہ اپنی جگہ، اور جشن قاسم کو منانے کا مزہ اپنی جگہ۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جناب نصیب فروخ صاحب، اور اب خطاب فرمائیں گے ہمارے ناظرین تعلیم جناب شیخ جلیل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. وصدق الإمام عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. My dear brothers and sisters, I would like to offer my well wishes and congratulations to the Imam of our time, Al-Imam Sahib al-Asri wal-Zaman, روحي وأرواح العالمين لتربة مقدمه الفداء،
May my life and our life be ransom for him, Al-Imam Al-Hujjah, for the birth anniversary of these great young men, Ali Al-Akbar alayhi salam and Qasim ibn Al-Hasan alayhi salam. And also I would like to offer my congratulations to the Ummah at large and also to our dear community, Idara Ja'fariya community, for the birth anniversary of these great personalities. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help us to shape our life in teachings of these young men, inshallah. Tonight, as we are celebrating the birth of Ali al-Akbar and Qasim ibn al-Hasan alayhi salam, I would like to let the Imams talk about these young men, instead of us going through the history, what the history said, and what history did not say, which might be truth, which might not, which might be disputed. But what comes from Imam alayhi salam, we know for sure is the truth, and it has nothing to do with false. As you go to Ziyarah of Ali al-Akbar, which tells about this young man or this great young man, as what we read in the beginning, one part of the Ziyarah of Ali al-Akbar. It is said first, Assalamu alayka yabna Rasulillah. Oh, peace be upon you, oh, the son of the messenger of Allah. Number one, this is one of the fadila of Ali al-Akbar, that he was ascribed to Rasulullah, one, and two, not just was ascribed to Rasulullah, but identify as a son of Rasulullah. And how could this be fadila? And I want you to pay attention to the Quran. You know, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raised a lot of people. One of the people that Rasulullah raised was Zayd. Zayd is one of the young men that Rasulullah raised, to the point where people started to think that Zayd is the son of the Prophet, because he was adopted. And people started to call him Zayd ibn Muhammad. If anybody subscribed to their father, they were ascribing Zayd to Rasulullah. But you know, Allah subhanahu wa ta'ala sent a verse in the Quran telling mu'mineen, you cannot ascribe Zayd to Rasulullah. Allahu Akbar. How so? The ayah was revealed saying, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad is not a father to any of your men. Which means no companion is worthy of be calling the son of Rasulullah. This Quran is telling you. No one can claim to be a son of Rasulullah. Then comes to the ziyarah. Here we said, Assalamu alayka yabna Rasulullah. Which means what the others was not allowed to say, here it was given to Ali bin Akbar. That Imam was describing him, Ibn Rasulullah. What an honor to be a son of Rasulullah. That is the first about Ali al-Akbar, that he was allowed to be called Ibn Rasulullah, and there's no doubt. Because Al-Rasul al-Azam, he himself said, he says, everybody, all the ummah from Adam to the last human being, their lineage come through their sons, except me, Rasulullah. My lineage go through my daughter Fatima alayhi salam. So if Imam Hussein alayhi salam is my son, then definitely his children are my son too. That is Ali al-Akbar. That's number one. Number two,
Then the ziyarah doesn't stop there. Then he goes to the next part of the ziyarah and we say, Assalamu alayka yabna nabiyillah. Not from the first one, Ibn Rasulillah. Then the second one, Nabiyillah. You know, some prophets are known to be Rasul. Some prophets are known to be Nabi. But our prophet combines both. Now, in the ziyarah, Ali al-Akbar alayhi salam was ascribed to Rasulullah in two ways. One is the son of Rasulullah, and the second one, the son of Nabi. And that is a high position for Ali al-Akbar. Then you come to the third ziyarah, the third line of the ziyarah. Now you ascribe to him Amirul Mu'mineen alayhi salam. And he said, Assalamu alayka yabna Amirul Mu'mineen. He's ascribed to Imam Ali. What an honor. That number one, he was ascribed to Rasulullah and then to Amirul Mu'mineen salamullah. Now look at the lineage. Rasulullah first, and then was ascribed to Imam Ali alayhi salam. Then was ascribed to Imam al-Husayn alayhi salam. Now, not only he is a son of Nabi and Rasul and Imam Amir al-Mu'mineen, then the son of Imam al-Husayn alayhi salam. Then after that, you said, Assalamu alayka ayyuha shaheed. He was given the title of Shaheed. What an honor. You know, this title, Shaheed itself, is a great title. That this title doesn't go to anybody just like that. And when you go to the Quran and you see how Allah subhanahu wa ta'ala talks about this maqam al-shuhada, and you go to Nahj al-Balagha, Imam Ali has he described maqam al-shuhada. It's a very, very high maqam. And here Imam alayhi salam was ascribing Ali al-Akbar as Shaheed, and not just Shaheed, Wabnu Shaheed. You know what an honor to Ali al-Akbar, that he is the Shaheed and the son of a Shaheed as well. Now that is just few words about Ali al-Akbar from the ziyarah. Now, you come to his father, and this is another honor to Ali al-Akbar, to find a father talking about his son in this higher level, with these qualities. And the father is not like any father, it's like Imam al-Husayn alayhi salam. How does he describe it? He says to him, it says, أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول Allahu Akbar. Now, if you want to analyze those words of Imam al-Husayn alayhi salam, as he described Ali al-Akbar, he said, Ashbahun Nas. Now, Ashbahun Nas in Arabic is known as Af'alu Tafdeel. Af'alu Tafdeel means what? You have people who have different qualities. Many qualities. But then you look, the one who has the best of all. That's called Af'alut Tafdeel. For example, you said Zaydun Afdal, which means there are other people who have the Fadila, they have merit, they have Fada'il, right? But when you put them together, the one with the best Fadila is this person. Now, what Imam Hussain alayhi salam said about Ali al-Akbar, there are other Ahlul Bayt who also resemble Rasulullah. No doubt about it. In narration, it is mentioned that Al-Imam al-Hasan alayhi salam resembles Rasulullah. Al-Imam al-Hussain resembles Rasulullah. Now, Fatima alayhi salam, she resembles Rasulullah. All of this narration we have. Now, in some narration they come to describe Al-Imam al-Hasan alayhi salam resemble Rasulullah from head to chest. Some narration says, no, Imam al-Husayn alayhi salam resemble Rasulullah from chest down. And all this narration we have, right? Now, then you come to Fatima alayhi salam, she also resembles Rasulullah. When you go to the hadith,
They say when she walks like Rasulullah. But here is comes. When you come to Imam al-Hassan and Imam al-Hussein and Fatima and Ali al-Akbar, the narration says, Ashbahun Nas, the most resemble to the Prophet was whom? Ali al-Akbar. Which means Ali al-Akbar has the most resemblance to Rasulullah more than anybody else. Now, how does he resemble Rasulullah? In which way? Then Imam Hussein alayhi salam was specific. Khalqan. Now, not like the narration says, Imam Hassan alayhi salam resemble Rasulullah from face to chest. No, he says Khalqan in terms of the entire creation. Which means, when you look at Ali al-Akbar, his face, his ears, his chest, his everything about him, the way Rasulullah looks, you can find that in Ali al-Akbar. Khalqan, his creation, his look, his features, is exactly like Rasulullah. And this is coming from whom? Al-Imam Ali, Imam al-Hussein alayhi salam. That's number one. And it's not only that, it says, وَخُلْقًا. You know, sometimes somebody can look like someone in terms of the look, right? But in terms of the character, there are two different things. Now, how many people they are called Ali, but their akhlaq is not Ali? How many people we say, oh, he looks like this person, but his akhlaq-wise is completely different. Now, Al-Imam Al-Hussein alayhi salam said Ali al-Akbar, not only he looks like Rasulullah in terms of the creation, akhlaq-wise also he is like Rasulullah. Khalqan wa khulqan. Allahu Akbar. Khulqan, akhlaq of Ali al-Akbar. How so? Now if you go to the narrations, they say Ali al-Akbar, he was a young man. But number one, he has the courage of Rasulullah. You know, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is very brave. How brave Rasulullah was. Imam Ali described in Nahjul Balagha. He said Rasulullah is a brave that in the battlefield, when the battle comes, he said Rasulullah is the one who takes the lead. He said when the battlefield becomes very tense, very hard, he says, companions, they started to fall back behind, try to hide here and there, protect themselves. He said, that is when Rasulullah comes in the front. And he says, Ana nabiyyu la ghayr. I am the messenger, nobody else. He was in the front line in the battlefield. Now, Ali al-Akbar alayhi salam was similar to Rasulullah. At the battlefield, you see him in the front. Doesn't get scared like some people. On the battlefield, they run away. They hide. They find excuse. No, Ali al-Akbar was one of those brave. That is, when Imam Hussein alayhi salam says, Ashbahun nasi khalqan wa khulqan. His akhlaq. That's number one. Number two, about the akhlaq of Ali al-Akbar. Also, he was very, very forgiving. Ali al-Akbar was known to be a forgiving person. He was known that very easy to forgive. Like Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his enemies, Prophet found a heart to forgive them easily. Ali al-Akbar was the same like Rasulullah, forgiving. That's number two about Ali al-Akbar. Number three, Ali al-Akbar. Really, Ali al-Akbar is a lesson to not just to the youth, to all of us. Ali al-Akbar was a young man who stands for truth and defends the truth even if it costs him his life. Allahu Akbar. What a sacrifice. This is a lesson to all of us. Today we need that spirit, especially from the youth. That not only to see the truth and support the truth, no, to even stand and give everything you have for the truth.
At a time when everybody was shying away from the truth. At a time, nobody will stand for the truth. That was Ali al-Akbar. And today, we live in that world. Where today, if you look, the world we live in, the truth is no longer something to be told or defended. The truth has very, very less supporters. And we need our youth and the world needs the truth to have supporters. And we all need to be Ali al-Akbar today. That was one of the signs or the akhlaq of Ali al-Akbar. Khalqan wa khulqan. His manners all about Rasul. That's not all. Al-Imam Ali, Imam Hussein alayhi salam, he said, وَمَنْتِقًا. Mantiq, his words resemble Rasulullah. You know one thing they say about Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, that when he talks very soft. Ali al-Akbar was the same thing. Very gentle spoken. When he talks gentle. And we need this in our lessons, with our lives, with our parents, with our siblings, with our friends, soft spoken. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was known as when he speaks, he is eloquent in his word. He finds beautiful words so that to please the person he is talking to. Ali al-Akbar was the same thing. Ali al-Akbar alayhi salam, there is a dispute among the historians that whether he was the older son of Imam Hussein alayhi salam or he is younger than Imam Zayn al-Abidin. There's a dispute about it. Some historians believe Ali al-Akbar was the oldest, and some believe no, Imam Zayn al-Abidin was the oldest. Now, whatever the case is, Ali al-Akbar was born at a time where the hatred of Imam Ali was at the peak. The enemies of Imam Ali alayhi salam were in the highest position you can think of. Now, Imam Hussein alayhi salam, how can he defend his father and defend the truth? The way is to show how much he loves Imam Ali alayhi salam. And I want to emphasize this, brothers and sisters, because today we don't want to name our children because we don't want other people to think they're Shia, so they don't have problems in the future. Some people have heard people say stuff like that. Now, Imam Hussein alayhi salam, at the time where the enemies are trying to bury the name of Imam Ali, Imam Hussein was trying to expose the name of Ali. So when Ali al-Akbar was born, he named him Ali al-Akbar. At a time where nobody can have the courage not only to name your child, no, even you are not allowed to even mention the name of Ali on the minbar. Not only that, even narrators, some of them, they cannot say Qala Ali ibn Abi Talib. They cannot say. When they want to narrate hadith from Imam Ali alayhi salam, they have to hide his name. Qala Rajulun. A man said. Can you imagine that circle of time that people lived in? Not only that, sometimes some of them, they have to say Qala Abu Zainab. So others would not understand who they talking about. Because you know, among the Arabs, Al-Kunya, you're supposed to call a person by the oldest son or child. And Zainab was not the oldest child of Imam Ali alayhi salam. So, but to hide it, right, they have to say Qala Abu Zainab, so people would not know, the enemies would not know that they're talking about Imam Ali alayhi salam. In that circumstance, in that circle, Imam Hussein comes with courage to name his son Ali. And not only that, Ali al-Akbar. Then he comes to name another child, Imam Zayn al-Abidin, also Ali, which in some narrations is called Ali al-Awsat, and also Ali al-Asghar. Allahu Akbar.
And he said in that famous message, لو ولد لي 1000 غلام لسميت كلهم بعلي. If I am to be blessed with the 1,000 sons, all of them will die. Can you imagine the love of Imam about Imam Ali alayhi salam? Now, Imam Ali and Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam named his son Ali al-Akbar. Now, Ali al-Akbar had all the features of Imam Ali alayhi salam too. In resembleness of Imam Ali alayhi salam, his courage, his strength, his power, you can see in Ali al-Akbar. That he was the front line in supporting his father at a time when no one will come in front to support Imam Hussein alayhi salam. That is Ali al-Akbar. Now Qasim ibn al-Hassan. You know, these are young men. Now some narrations say Ali al-Akbar was 16 years, 17 years, up to 25 years. There are narrations back and forth in regarding to his age. Now Qasim alayhi salam also was a very young. His father is home, al-Imam al-Hassan alayhi salam. And he too, it is mentioned that he resembles his father, al-Imam al-Hassan alayhi salam. And it also comes from Imam Hussein too, as he described Qasim alayhi salam. He says, Ya Qasim, you always remind me about my brother, al-Imam al-Hassan alayhi salam. He said, when I look at you, Ya Qasim, I see my brother in you. Oh, can you imagine the features of Qasim too? This Qasim alayhi salam, he has the features of Imam al-Hassan alayhi salam, to the point where Imam Hussein alayhi salam, he said, when I look at you, I can see my brother in you. His looks, his features, the way he talks, he said, I can see that in Qasim alayhi salam. And also Zainab salamullahi alayha, as she described Qasim, she said, I see you resemble my brother Al-Hassan alayhi salam. And whenever we want to see Al-Hassan, we look at you, Qasim. That is Qasim alayhi salam. Now these young men, these are the heroes that the entire Islam have to remember. These are the people who are young, number one, at the age, and number two, they left a legacy to mankind. You know, because, you know, sometimes somebody can leave a legacy at the age of 80, 85, but when a young man leaves a legacy, it's very deep. You know, you go to Quran in Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the people of Cave, the legacy they left. The legacy they left was a great one, but what makes it unique is their age. And because that age matters, you see Allah subhanahu wa ta'ala, as he described them in Quran, in Surah Al-Kahf, Allah described their age too, as he says, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ. Al-Fitya is youth. You know, in many cases, you don't see Allah talks about the age of people who have sacrificed. But here, Ashab al-Kahf, Allah, not only Allah is talking about their sacrifice, as they gave their life for the sake of Allah, as they did leave everything behind just for the pleasure of Allah. But then Allah mentioned their age. Al-Fitya is the youth. That early age, they have a lot of, you know, ambitions. They have a lot of hopes in life. You know, they have a lot of dreams. But they left all of that for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ali al-Akbar and Qasim alayhim as-salam, they also have dreams in life. They also have hopes in life, but they left everything for one reason, which is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Qasim alayhi salam, as he also was born and he looks and resembles his father, his mother, Farwa alayhi salam,
she raised him after the father. But the father, Imam al-Hassan alayhi salam, has taught Qasim alayhi salam lessons which will never be forgotten. Before Imam al-Hassan alayhi salam left this world, he left a note for his son Qasim alayhi salam. And he wrote to him, Ya Qasim, Ya Ibni, O my son Qasim, when a day come and you hear your uncle Al-Hussein calls for help, he said, فَلَا تُقَصِّرْ فِي نُصْرَتِهِ. Don't fall back from supporting your uncle. Allahu Akbar. Now, the lesson for all of us is to take the word of a father that seriously. Qasim alayhi salam was very young when his father died, but he kept that word. And not only that, even the written word of his father, and kept it with him till the last breath. And can you imagine these young men, how they can teach us a lesson, how we can relate to our fathers, our parents. Right? Now this is Qasim alayhi salam. Now Qasim alayhi salam, not only he was a great son to his father, was a great man in the eyes of Islam. That we all of these young men who sacrificed their lives for Allah and for Islam, peace be upon them on the day they were born, and peace be upon them on the day they will be resurrected. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we learn something from these great young men, and may Allah subhanahu wa ta'ala elevate their levels to the highest level in Jannah, inshaAllah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.